اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ میرے دوستو، دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، کوئی عیسائی ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی یہودی ہے، اور اس کے نیچے ہم اگر آ جائیں تو فرقہ واریت کی بھی لڑائی چلتی ہے اور لوگ کافی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ لیکن کسی کو اگر سمجھنا ہو، کسی کو محسوس کرنا ہو، یا کسی کا پتہ چلانا ہو کہ وہ کس سے تعلق رکھتا ہے، کتنی محبت والا ہے، تو اس کا مین پہلو ریسرچ کرنا پڑے گا، مین پہلو دیکھنا پڑے گا۔ تو جیسے دنیا میں اتنے مذہب ہیں تو ان کے ہر مذہب کے ایک ایک مین پہلو بھی ہوتے ہیں۔ جیسے ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، دین اسلام پر ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، تو ہمارا جو مین پہلو ہے وہ حیا ہے کہ ہم لوگوں کا بھی حیا کرتے ہیں۔ ہماری جو عورتیں ہیں وہ بھی پردہ کرتی ہیں، حیا کرتی ہیں، غیر محرم سے حیا کرتی ہیں، اور ہم لوگ باہر کام پر جاتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو اس میں ہم لوگوں کا حیا کرتے ہیں، بزرگ کا احترام کرتے ہیں، کسی بڑے کا احترام کرتے ہیں، تو یہ حیا ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو مذہب ہے اس کا جو مین پہلو وہ حیا ہے، کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہمیں بے حیائی سے روکتی ہے اور حیا کی طرف لے کے آتی ہے۔ تو آج بڑی افسوس سے بات کرنی پڑتی ہے کہ ہمارے گھروں میں نظام دیکھیں، ہمارے معاشرے میں دیکھیں، ہمارے شہروں میں دیکھیں، ہمارے اسکولوں میں دیکھیں، کہیں پر بھی چلے جائیں تو میرا نہیں خیال کسی کو حیا نظر آئے گا۔ عورت کہتی ہے کہ مجھے پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ کوئی کہتی ہے کہ مجھے پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، انسان کا دل صاف ہونا چاہیے۔ کوئی کہتی ہے پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ مولویوں کے اپنے کام ہیں، اپنی باتیں ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو طرح طرح کے بہانے اور طرح طرح کی دلیلیں ہمارے پاس ہیں۔ اگر ہم مردوں کو دیکھیں تو وہ بھی عورتوں میں پھرتے ہیں بڑے سکون سے، وہ کہتے ہیں کوئی ایشو نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں، اللہ بخش دے گا، اللہ رحمت کرنے والا ہے۔ ہم عورتوں کے پاس جائیں، عورتوں سے پھر ملیں، غیر محرم سے ملیں، غیر محرم کے پاس جائیں، کوئی ایشو نہیں، کوئی ان کو پشیمانی نہیں، ذرا برابر بھی شرمندگی نہیں۔ تو جب کوئی بھی معاشرہ اپنے مین پہلو کو چھوڑ دیتا ہے، جس کے اوپر کوئی عمارت تعمیر ہوتی ہے، جیسے ہم ستون بناتے ہیں تو ان کے اوپر عمارت تعمیر ہوتی ہے، تو اللہ والو جب ستون ہی کامیاب نہیں ہوں گے، وہی گلے سڑے ہوں گے، تو عمارت جو ہے وہ خود بخود گر جائے گی، اس کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہوگی۔ تو جب کوئی معاشرہ یا کوئی مذہب اپنے مین پہلو کو ہی چھوڑ دے، جو مین پہلو ہے جس پر وہ ٹکا ہوا ہے، تو اس کی شناخت کیسے ہوگی، اس کا انجام کیا ہوگا؟ آج مسلمانوں کے ہاتھ میں طاقت کیوں نہیں؟ ان کی عزت کیوں نہیں؟ ہر انسان یہی سوچتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن اس کی دیکھیں نا معاشرے میں عزت نہیں، سکون نہیں۔ ہمیں کیوں ذلت ہو رہی ہے؟ اسی لیے کہ ہم اپنے پہلو کو چھوڑ کے جو مغرب کا پہلو تھا اس کو اپنا لیا، جو ان کی زندگی تھی وہ اپنا لی، اپنی زندگی چھوڑ دی۔ جو اپنی حیا والی زندگی تھی، بے حیائی سے روکتی تھی، وہ چھوڑ دی، اور جو بے حیائی کی طرف لے کے جاتی ہے زندگی وہ اپنا لی۔ اور اس سے کیا نقصان ہوا؟ ہماری اولادیں
برباد ہو گئی، ہماری نسلیں برباد ہو گئی۔ ظاہر ہے جب بڑے بے حیا ہوں گے تو جو اولادیں ہوں گی تو وہ فرما بردار ہو جائیں گی، وہ بھی وہیں پر جائیں گی جہاں پر باپ گیا تھا، جہاں پر ماں گئی تھی۔ دین اسلام بہت سارے دوستوں کی خواہش ہے، میری بھی خواہش ہے، سب کی خواہش ہے کہ دین تخت پر آئے گا، دین کا نفاذ ہوگا، دین اسلام کا نفاذ ہوگا۔ اللہ والو، دین اسلام کا نفاذ تو سب کی خواہش ہے۔ کیا صبح اٹھتے وقت کسی نے یہ سوچا تھا یا سوچا ہے کہ میں اللہ کے احکامات کے خلاف نہیں چلوں گا، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق چلوں گا اور ان کے خلاف نہیں چلوں گا، ان کی سنت کی پامالی نہیں کروں گا؟ کبھی یہ بھی سوچ کے گھر سے نکلے ہو؟ کبھی ایسا بھی سوچا ہے کہ میں اپنی بیوی کو سمجھاؤں گا کہ وہ حیا میں رہے، پردے میں رہے، وہ کسی باہر جگہ پر نہ جائے جہاں بے پردگی ہو؟ کبھی کسی نے ایسا کہا اپنی زوجہ سے؟ جب اللہ والو خود نماز نہیں پڑھتے، خود حیا نہیں کرتے، خود عورتوں میں پھرتے ہو، خود ادھر ادھر انسان برے کاموں میں مشغول رہتا ہے، تو بچوں کو کیا سمجھائے گا یا بیوی کو کیا سمجھائے گا کہ تم غلط ہو؟ غلط اس کو لگے گا جو صحیح راستے پر ہوگا اور وہ فوراً سمجھائے گا، تو جو خود غلط راستے پر ہوگا وہ کیا سمجھائے گا؟ اگر دین کا نفاذ چاہتے ہو، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو کہ ایسی زندگی ہونی چاہیے، تو پھر اس کو خود پر بھی لاگو کرو، خود پر عمل لے کے آؤ، خود کو عملی زندگی کے طور پر استعمال کرواؤ کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی گزاروں گا، اب میں مغربی کلچر کے حساب سے زندگی نہیں گزاروں گا۔ کوئی دین ایسا نہیں کہ جو زیادہ عمر والے کے لیے اور ہو، تھوڑی عمر والے کے لیے اور ہو، بچوں کے لیے اور ہو، کوئی ایسی بات نہیں۔ اللہ والو، جو پردہ ہے وہ بڑی عورتوں کے لیے بھی ایسے ہی ہے، چھوٹی عورتوں کے لیے بھی ایسے ہے، والدین کے لیے بھی ایسے ہے، اولاد کے لیے بھی ایسے ہے، بہنوں کے لیے بھی ایسے ہے، سب کے لیے برابر ہے، سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس لیے جو مین پہلو ہے وہ دین اسلام کا حیا ہے، حیا کی طرف اپنی زندگی کو گزارے، باہر نکلتے اٹھتے بیٹھتے حیا کیا کریں، آنکھوں کو نیچا کیا کریں، ایک دفعہ دیکھا ہے غیر محرم کو دوبارہ نہ دیکھا کریں۔ تو اپنی جو گھر کی عورتیں ہیں، والدین ہیں، ماں بہن بیٹی جو بھی ہے، اس کو سمجھائیں اچھے طریقے سے، محبت سے، کہ ہم اگر ایسی زندگی گزاریں گے تو یہ تو حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے خلاف ہوگی، تو کبھی بھی ہمیں اس کا فائدہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ ہم کون سی عزت تلاش کرنے میں لگ گئے جو حضور کے خلاف ہو گئی؟ ایسا راستہ انتخاب کر لیا عزت والا جس پر اللہ نے منع کیا تھا جانے کو، اور وہاں پر عزت تلاش کر رہے ہیں، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ بدبختی ہے؟ اللہ والو، ان چیزوں کو دیکھو، اپنے مین پہلو کو نہ گواؤ، اپنا جو مین پہلو ہے نا اس کا خیال رکھو، جیسے اپنی جائیداد کا خیال رکھتے ہو، جیسے اپنی زمین کا خیال رکھتے ہو، جیسے اپنے پیسوں کا خیال رکھتے ہو، ویسے اپنے دین اسلام کا جو مین پہلو ہے اس کا بھی خیال رکھو، اس کی حفاظت کرو۔